اب ذرا دھیان سے تگڑے ہو کر، بدر کی لڑائی میں 70 لوگ مارے گئے تھے، کافروں کے 70 پکڑے گئے۔ اب جو عام طور پر اگلی آیتوں کی تفسیر بیان کی جاتی ہے نا، میں وہ سنانے لگا ہوں۔ پہلے نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، عرض کیا آقا میری رائے یہ ہے کہ ان سے فدیہ لیا جائے اور فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ عام مسلمانوں کی بھی رائے یہی تھی، لیکن حضرت عمر کی رائے دوسری تھی۔ نہیں یا رسول اللہ، انہوں نے بہت ستایا ہے، بہت تنگ کیا ہے، ہمارا رشتہ دار جو ہے نا وہ ہمارے حوالے کیجیے، عقیل تو سپرد کیجیے نا علی کے، علی عقیل کو قتل کرے اور میرے رشتہ دار میرے سپرد کریں، میں ان کو قتل کروں۔ تو جس کا رشتہ دار ہے نا مار دیں ان کو تاکہ کفر کی کمر ٹوٹ جائے۔ سرکار نے بات سنی دونوں کی تو فرمایا ابو بکر تمہاری طبیعت ابراہیم علیہ السلام کی طرح نرم دل ہے، تم بھی ٹھیک ہو، عمر تم بھی ٹھیک ہو، تیری طبیعت نوح علیہ السلام جیسی ہے۔ انہوں نے فرمایا سے نا یا اللہ ایک نہ چھڑ، لیکن فیصلہ جو ہے نا ابو بکر کی رائے پر ہوگا۔ رات گزر گئی، صبح ہوئی، حضرت عمر آئے، سرکار بھی رو رہے تھے، ابو بکر صدیق بھی رو رہے تھے۔ حضرت عمر نے عرض کیا مجھے بتائیے آپ کیوں رو رہے ہیں تاکہ میں بھی روں، اگر رونا نہ بھی ہے کم از کم رونے والی شکل تو بناؤ نا، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا اللہ تو ناراض ہو گیا ہے، اللہ نے عتاب کیا ہے کہ تم نے فدیہ لیا کیوں؟ تم کو تو چاہیے تھا سب کو رگڑ کے رکھ دیتے، سب کو قتل کر دیتے۔ یہ جو درخت دیکھ رہے ہو نا کھجور کا، اللہ کا عذاب یہاں تک آ گیا تھا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، وہ عذاب جو ہے ہٹ گیا یہاں سے۔ یہ کہانی جو ہے نا، یہ جو اگلی 2 آیتیں آ رہی ہیں نا، ان کے شان نزول کے طور پر بیان کی جاتی ہیں۔ اب ذرا قرآن کا ترجمہ پڑھو۔ ما کان لنبی، کسی نبی کی یہ شان ہے ہی نہیں، ان یکون لہ اسرا، کہ وہ قیدی بناتا پھرے، حتی یسکن فی الارض، یہاں تک کہ زمین کو خوب خون سے رنگین کر دے، گاڑا کر دے، بہا دے زمین میں خون۔ تریدون عرض الدنیا، تم چاہتے ہو دنیا کا مال، واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ چاہتا ہے آخرت، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبق، اور اگر اللہ تعالیٰ پہلے ایک بات نہ لکھ چکا ہوتا، لمسکم فیما اخذتم، تو پہنچ جاتا تم کو اس کے بدلے میں جو تم نے لیا ہے نا، عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب۔ تو جی یہ ہے قرآن کی آیتیں۔ اب مجھے سوچ کے بتائیے کیا جو کہانی بیان کی جاتی ہے کیا وہ کہیں فٹ ہوتی ہے؟ اس لفظ کا معنی ہے کہ اللہ ابو بکر پر ناراض ہوا، اللہ نبی کریم علیہ السلام پر ناراض ہوا، اللہ نے عتاب فرمایا۔ پتہ نہیں وہ کیا، پرانے بزرگ جو تھے ان کے ذہن میں بس ایک بات ہی تھی، سند صحیح ہونی چاہیے بس، تو روایت لکھ دو، نقل کر دو۔ وہ سندیں دیکھتے رہے، قرآن کو دیکھا نہیں۔
بھی اللہ ناراض ہوتا ہے جب اس کے کسی حکم کی خلاف ورزی کی جائے۔ تو فدیہ لے کر سرکار نے کیا اللہ کے حکم کی کوئی خلاف ورزی کی تھی؟ کیا اللہ کا حکم تھا کہیں کہ آپ نے فدیہ نہیں لینا؟ یہ تھا حکم کہیں؟ نہیں تھا۔ اب نکالو 26واں پارہ سورہ محمد، یہ آیت نمبر 4، اور یہ یاد رہے کہ انفال نازل ہوئی ہے بدر کے بعد، اور یہ محمد جو ہے یہ نازل ہوئی ہے اکثر مفسرین کے نزدیک بدر سے پہلے نازل ہوئی۔ اب اس میں ایک حکم دیا جا رہا ہے، فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو جب تمہارا کافروں سے ٹاکرا ہو جائے، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، توڑا اڑا دو ندیاں، گردنیں اڑا دو، حَتَّى إِذَا أَسْخَنْتُمُوهُمْ، یہاں تک کہ جب تم انہیں خوب قتل کر چکے ہو، پھر فَشُدُّ الْوَثَاقَ، پھر ان کو مضبوطی سے باندھ دو، ان کو جکڑ دو، زنجیروں سے جکڑ دو۔ پھر فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ، پھر یا اس کے بعد ان پر احسان کرو، ویسے ہی چھوڑ دو، وَإِمَّا فِدَاء، یا ان سے فدیہ لے لو۔ یہ تو اللہ پہلے فرما رہا ہے، فدیے کی اجازت تو مالک نے پہلے دے دی تھی، اور اللہ کا مقصود یہ کبھی نہیں، اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کو یہ کبھی نہیں سکھایا کہ محبوب بس رگڑی جا سبنو وڈی جاننا۔ فتح مکہ کا نظارہ نہیں آپ نے دیکھا؟ یہی تنگ کرنے والے کافر یہ سارے کے سارے سرکار کے قابو میں آ گئے تھے۔ سرکار کے پاس لشکر جرار تھا، بہت بڑا لشکر تھا، اس وقت کسی کی مجال نہیں تھی دم مارنے کی۔ سرکار کعبے کے دروازے پر کھڑے تھے، سامنے سارے مجرم ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ فرمایا کیوں آئے، کیا سلوک کروں تمہارے ساتھ؟ تو انہوں نے کہا کریم ابن کریم، ابن کریم، اور آپ تو سخی ہیں، سخی کے بیٹے ہیں، وہ بھی سخی کا بیٹا ہے، آپ تو سخی ماں باپ کی طرح ہے۔ فرمایا اچھا، میں آج تمہیں وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ یہ ہے دین اسلام کا مزاج۔ تو یہ کہہ دینا کہ اللہ ابو بکر صدیق پر بھی ناراض ہو گیا، نبی کریم علیہ السلام پر بھی ناراض ہو گیا، سرکار اپنی اس غلطی پر معافی مانگتے رہے، اجتہادی غلطی تھی۔ وہ اجتہاد کہاں تھا؟ یہاں تو کوئی آرڈر آیا ہی نہیں تھا کہ آرڈر کی خلاف ورزی ہوتی یا دو آرڈروں کے درمیان تطبیق ہوتی۔ وہ تو اللہ کا پہلے آرڈر موجود تھا، خواہ ویسے احسان کر کے ان کو آزاد چھوڑ دو یا فدیہ لے کر۔ اب ذرا دھیان سے ترجمہ مجھ سے سن لو ان آیتوں کا۔ یہ کافر پراپیگنڈا کرتے تھے پہلے سرکار کے بارے میں، یہ کوئی نبی ہے؟ اس کے ساتھ والے سارے غریبڑے ہیں، ماڑے ماڑے بندے ہیں۔ نبی کی یہ شان ہوتی ہے اس کے ساتھ ماڑے ماڑے بندے ہوتے ہیں؟ ان کے پاس تو کھانے کو کچھ نہیں ہے، یہ نبی ہے؟ اور یہ نبی ہے جس نے گھر گھر کے اندر وہ لڑائی ڈلوا دی ہے؟ یہ کوئی نبی ہے؟ جب جنگ ہو گئی تو جنگ کے بعد کہنے لگے یہ کوئی نبی ہے، دیکھو یہ کوئی نبی ہے، یہ تو دنیا داروں والے کام کرتا ہے، یہ تو دیکھو بندے مارنا کوئی اچھا کام ہے، اپنے رشتہ داروں کو مار دیا جناب، اور پھر ان کو پکڑ کر پیسے بھی لے لیے، یہ کوئی نبی ہے؟ جی نبیوں کے کام ہوتے ہیں، یہ تو دنیا داروں کے کام ہوتے ہیں۔ اب اللہ اس کو بیان کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے الزام دینا، ایک ہوتا ہے دفع الزام۔
رفع الزام، یا الزام نہیں دیا جا رہا، الزام کو دور کیا جا رہا ہے۔ وہ پیچھے نہیں آپ نے آج ما کان لنبی ان یغل، کسی نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ خیانت کرے، سنائی تھی نا؟ وہ کہاں ہے یہ آیت بھائی؟ دیکھو جی، آیت نمبر 161 161 سورۃ آل عمران۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، کسی نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ خیانت کرے۔ صرف ایک چادر کا معاملہ تھا نا، لوگوں نے کہا کہ چادر یہ نبی نے اپنے لیے رکھ لی ہوگی، اب اس الزام کو رفع کیا جا رہا ہے، ما کان لنبی ان یغل، اور جھوٹا الزام لگاتی ہو، نبی کی شان نہیں کہ خیانت کرے۔ اب یہی دیکھ لو، ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا، تم الزام لگاتے ہو کہ نبی نے قیدی بنانے کے لیے یہ کام کیا ہے، نبی نے قتل و غارت کے لیے یہ کام کیا ہے، نبوت کا دھندا، اور نہیں، نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ قیدی بنائے، یہاں تک کہ زمین میں خوب خون بہائے۔ تریدون، اوے کافرو تم چاہتے ہو۔ کئی مفسرین نے تریدون کا فاعل مسلمانوں کو بنایا ہے، نہیں، تریدون کافرو تم چاہتے ہو عرض الدنیا، دنیا کا مال، واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ چاہتا ہے آخرت کو، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ لولا، تمہارے کرتوت تھوڑے تھے جس کی وجہ سے تمہیں سزا ملی ہے؟ سنو، لولا کتاب من اللہ سبقا، اگر اللہ پہلے ایک بات نہ لکھ چکا ہوتا، کون سی؟ کہ اس بندے نے یہاں تک جینا ہے، اگر یہ نہ لکھ چکا ہوتا، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو جو تم نے یہ شرارتیں کی ہیں نا، تو تمہیں اللہ تعالیٰ سخت عذاب دیتا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، آمین آمین۔ اب صحابہ کے دل میں آیا تھا کہ یہ مال غنیمت پتہ نہیں، یہ اوروں کا مال ہے تو ہم لے رہے ہیں، پاک ہے۔ فرمایا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، اور جو تمہیں مال غنیمت ملا ہے نا، کھاؤ، حلال ہے، طیب ہے، حلال طیب سمجھ کے کھاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، بڑا ہی مہربان ہے۔